ومن ها هنا يقال إن التنصيص على كل جزء من أجزاء العالم إشارة إلى الرد على من زعم حكم بعض الأجزاء كالأولى وإلا فهم أنما يقولون بحلمها بمعنى عدم المخلوقية بالعدل لا بمعنى عدم تقبله بالغير. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی تکوین للعالم ہے اور عالم کے ہر جز کی تکوین بھی اللہ نے کی ہے، لیکن ازل میں نہیں بلکہ ان کے وجود کے وقت میں اللہ کے علم اور ارادے کے وقت. سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ایک تحقیق آئی تھی جو کل پڑھی ہے ساری کہ کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شارح فرماتے ہیں وَمِنْہا ہونا، یہ تفریح ہے متکلمین کی تفسیر پر ان کی تحقیق کے بعد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وَمِنْہا ہونا کا اشارہ کون ہے یہ سمجھے نا. پھر اگلی بات وَمِنْہا ہونا یعنی یہ کہ حادث متکلمین کے نزدیک وہ ہوتا ہے کہ جس کا عدم سابق ہو اس کے، اور قدیم وہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے عدم نہ ہو. سنیں جی یہ جو مسئلہ پیچھے پڑا ہے. باقی یہ اشارے علامہ عبدالعزیز برہروی فرما رہے ہیں کہ یہ جو وَمِنْہا ہونا سے بات شروع ہے نا، یہ کلام ہے من بقیت وجہ النظر، وجہ نظر کا بقیہ ہے اور قول نہیں ہے. نعم وقول نعم الہ ہونا، نام سے لے کر یہاں تک یہ جملہ معترضہ ہے درمیان والا، اور جو پیچھے تھا نا او وجہ نظر اس میں نظر ہے. جس نے یہ کہا تھا تو اس نظر کا یہ بقیہ حصہ ہے، اس نظر کا. اور جس نے یہ کہا تھا کہ یہ معنی ہے کہ تم نے حدوث کا قول کر لیا، تو انہوں نے کہا یہ تو فلسفیوں کا معنی ہے، متکلمین کے نزدیک تو یہ معنی ہی نہیں ہے جی. اب سمجھے شارح فرماتے ہیں نا علامہ تفتزانی صاحب شارح، یہاں سے کہا گیا ہے کیا کہ نص کرنا، تصریح کرنی ہر جز پر عالم کے اجزاء سے. اور جڑا کسی واہ تکوین ایتھی بین سطور لکھے واہ تکوین ہو، یہ جو تصریح تھی یہ اشارہ ہے ان رد کی طرف ان پر جنہوں نے ظام کیا تھا بعض اجزاء کے، جیسا کہ حیولہ وغیرہ ان کا رد کیا تھا. پچھے تو دسیا سی بھی ان کا رد کیا ہے سارے اجزاء. کیا شارح فرماتے ہیں کہ یہاں سے کہا گیا ہے کہ تنصیص یعنی تصریح ہر جو متن میں آئی ہے کیا ہر جز پر عالم کے اجزاء سے، یعنی اللہ کی جو تکوین ہے عالم کے ہر جز کی ہے. یہ اشارہ ہے ان پر جنہوں نے ظام کیا ہے کہ بعض اجزاء قدیم ہیں جیسا کہ وَإِلَّا وَگَرْنَا فَهُمْ یعنی مجال جی تھلے ٹور جانتے جی تھلے جان لگے چنگے بڑے پیسے لگتے ہیں. وگرنہ فلاسفہ جو ہے نا وہ محض قول کرتے ہیں حیولے کے قدم کا، بہی معنی کہ اس سے پہلے عدم نہیں ہے، اس سے پہلے نہ کہ بہی معنی کہ اس کا تکون بالغیر نہیں ہے. تکون بالغیر کے قائل ہیں چونکہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو فاعل مستتر مانتے ہیں. اور فلسفی
کہ تکون بالغیر ہے کس کا؟ حجولے کا، لیکن قدیم ہے بئی معنی کہ اس سے پہلے عدم کوئی نہیں. فلسفی یہ کہتے ہیں. تو فلسفیوں کا رد ہوگا کہ سارے اجزاء جو ہیں ان کی تکوین ہے. تو تکوین کے تو وہ بھی قائل ہیں جی. کون؟ فلسفی. لیکن اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے قدیم اور حادث کی دو قسمیں بنائی ہیں. کنہوں نے؟ متکلمین کے نزدیک یہ دو قسمیں نہیں ہیں. ایک قدیم بالذات، حادث بالذات. بالزمان والا کوئی کیس نہیں ہے. قدیم اللہ کی ذات اور اس کے صفات ہیں، باقی ہر چیز حادث بالذات ہے، یعنی ان کے وجود سے پہلے ان کا عدم ہے جی. اے کر لی کیا کہ بگرنا فلسفی جو ہے نا وہ تو قول کرتے ہیں حجولے کے قدم کا اور بین استور بالزمان، نہ کہ وہی مانا کہ اس سے پہلے عدم نہیں، حجولے سے پہلے عدم نہیں ہے. وہی مانا کہ کہ حجولے کا تکون بالغیر نہیں ہے، اس کے وہ قائل نہیں. تکون بالغیر کے وہ قائل ہیں، لیکن چونکہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو فعل موجب مانتے ہیں. ایجاب کا معنی پڑے ہے بغیر اختیار کی چیز صادر ہو. اور منہا ہونا پھر پڑھو، یعنی یہ کہ حادث عند المتکلمین وہ ہوتا ہے کہ جس کے وجود سے پہلے عدم سابق ہو، اور قدیم اس کے خلاف. یہ کلام وجہ نظر کے بقیہ سے ہے، اور مات شارع کا قول نام سے لے کر ہا ہونا تک یہ جملہ. پھر پیچھے واپس جانا ہے. جو قال ہو کہا گیا ہے کہ بے شک تصریح کرنی مصنف کی علا کل جزء من اجزائل، یہ تصریح اشارہ ہے رد کرنے کی طرف ان پر جنہوں نے ظام کیا بعض اجزاء کے، جیسا کہ حجولہ. پس یہ رد ماض پورا ہوگا جب کہ ہو مراد قدیم سے وہ کہ جس کی بدایت، اور حادث سے مراد کیا ہو؟ بدایت ہو، تب یہ رد پورا ہوگا. تو فلسفی نے اور معنی کیے، وگرنہ یعنی اگر نہ ہو مراد یہ، بلکہ مراد لیا جائے حادث سے وہ جو محتاج ہو، اور قدیم وہ جو، تو پس نہیں مانا واسطے رد کے. اب فلاسفہ کا رد نہیں ہو سکتا، کیونکہ فلاسفہ ماذ قول کرتے ہیں حجولے کے قدم کا بمانا عدم مسبوقیت بالعدم، نہ کہ بمانا عدم، اس لیے کہ وہ معترف ہیں کہ حجولے کا مبدع واجب سبحانہ ہے. پس حجولہ ان کے نزدیک حادث بالذات قدیم بالزمان ہے. سمجھے ہی؟ تاں رد بڑھنا ہے. اور یہاں سے کہا گیا ہے بے شک تصریح کرنی اور مصنف کی ہر جز پر عالم کے اجزاء سے اشارہ ہے رد کرنے کی طرف ان پر جنہوں نے ظام کیا ہے بعض اجزاء کے قدم کا، جیسے حجولہ. وگرنہ پس فلسفی ماذ قول کرتے ہیں حجولے کے قدم کا بمانا عدم مسبوقیت بالعدم، کہ اس سے پہلے عدم نہیں ہے، نہ کہ بمانا نہیں ہے تکون اس کا غیر کے ساتھ. تو دو قسموں نہ کڈیاں اپنی جان کا کھپا بنانے واسطے. اور یہاں سے کہا ہے کہ تنسیس کے تصریح کرنی ہر جز پر عالم کے اجزاء سے، یہ اشارہ ہے رد کی طرف ان پر جنہوں نے ظام کیا بعض اجزاء کے قدم کا، جیسا کہ حجولہ. وگرنہ پس فلسفی کہتے ہیں حجولے کے قدم، قول کرتے ہیں حجولے کے قدم کا بسم اللہ الرحمن نہ کہ بمانا اس کا غیر کے ساتھ. سمجھے ہی؟ اور شرع نال سمجھا کرو نا، کچھ کوشش کو کھانے چ پی جے گل اگے
والحاصل یہ سارا مسئلہ کیڑی شاید چل رہا ہے وصف تکوین بے تکوین بے حادث ہے یہ اضافتوں کا نام ہے یا کہ باقی صفات حقیقیہ کی طرح صفت ہے اور پھر اس کے جو تعلقات ہیں مکونات کے ساتھ وہ تعلقات حادث ہیں جی ہاں جی شابہ جی والحاصل أننا لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون صبر خاتمات البحث اشاعرہ کے استدلال کا خلاصہ یعنی رد کرنا ہے کنہ دا اشاعرہ دا کنہ نے ماتریدیہ نے توجہ کرا جائے انتشارے وہ چونکہ اشاعرہ دے نال پھر اگوں بھی جواب دے نال ٹوری ہوندے خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ تکوین کا تصور نہیں ہو سکتا مکون کے وجود کے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں نا بھی تکوین جو ہے نا یہ مکون کا کے ساتھ تعلق کا نام ہے تو پھر تکوین بغیر مکون کے تو نہیں ہو سکتی کون کہتے ہیں شاعرہ تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ تکوین کا تصور نہیں ہو سکتا مکون کے وہ یہاں مکون جڑا بیٹھا ہے کیا کہ جی خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ تکوین کا تصور نہیں ہو سکتا مکون کے وجود کے بغیر بلکہ تکوین صرف حقیقیہ علیحدہ ہے اس کا تعلق ہوتا ہے مکون کے ساتھ تو یہ تعلق حادث ہے اور اگے وَأَنَّا وِزَانَهُ یار بس اور ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ تکوین کا تعلق مکون کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ضرب کا مضروب کے ساتھ ہے ہاں جی وزان میں نہیں برابری اور ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ تکوین کا وزان مکون کے ساتھ جیسے وزان ہے ضرب کا جیسے ضرب بغیر مضروب کے نہیں ہو سکتی اس طرح تکوین بھی بغیر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کیوں اس لیے یہ قیاس مال فارق ہے کیے کیونکہ ضرب صفت ہے اضافیہ کیا کہ کیونکہ ضرب صفت ہے اضافیہ یہ نہیں متصور ہو سکتی مضافین کے مضافین غلام و زید نہیں مرادے تھے میری مراد ضارب اور مضروب جب تک دو نہ ہوں کٹن والا تے کٹین والا جب تک یہ دو نہ ہوں اس وقت تک ضرب نہیں ہو سکتی کیا کہ جی کیونکہ ضرب صرف صفت اضافیہ ہے یہ مضافین کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی ضارب اور مضروب کے بغیر بتکوین صفات حقیقیت ہی مبدأ الاضافہ بس اور تکوین تو صفت حقیقیہ ہے کیا کہ تکوین تو صفت حقیقیہ ہے ہے یا ہی مبدأ الاضافہ بس یہ اضافت کا مبدا ہے جس طرح علم اضافت کا مبدا قدرت اضافت کا مبدا ارادہ اضافت کا یعنی ان کے جو تعلقات ہیں وہ تعلقات کا نام اضافت ہے کیا کہ جی تکوین اضافت کا مبدا ہے سمجھی کون سی اضافت التي هي اخراج المعدوم من العدم الى الوجود لا لا عینها وہ اضافت کہ نکالنا معدوم کو عدم سے وجود کی طرف یہ اخراج عین تکوین نہیں ہے تکوین کا یہ تعلق ہے تکوین کی یہ اضافت ہے یہ تعلق ہے کیا کہ جی وہ اضافت جو معدوم کو نکال اخراج المعدوم من العدم الى الوجود لا عینہا نہ کہ تکوین عین ہے اس ہاں جی کیا نہ کہ تکوین عین ہے اضافت کا حتی لو کانت نہ ہاں عینها على ما وقع في عبارة المشايخ لكان القول بالحق فيها بدون مكون مكابرة وإنكارا للضرورة حتیٰ کہ اگر تکوین مکور حتیٰ کہ اگر تکوین عین ہوتی اضافت کا جیسا کہ واقع ہے اشاعرہ کی عبارت میں کہ تکوین اضافت کا نام ہے اگر یہ ہوتی
تو پھر البتہ قول کرنا تکوین کے ازل میں پائے جانے کا بغیر مکون کے، تو یہ واقعتاً حق سری کا انکار تھا اور بدی بات کا انکار تھا۔ اگر یہ بات ہوتی، حالانکہ صفت تکوین اس طرح نہیں ہے، وہ صفت حقیقیہ ہے، وہ مبدأ ہے اضافات کا، اور مبدأ اضافات کیا ہے؟ اخراج۔ جی حتیٰ کہ اگر ہوتی تکوین اضافت کا عین جیسا کہ واقع ہے اشاعرہ کی عبارت میں، تو البتہ قول اب یعنی اگر یہ واقعتاً اضافت ہی ہوتی تو پھر کہنا کہ یہ تکوین بغیر مکون کے پائی جاتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اضافت بغیر مضافین کے نہیں آگے سمجھے۔ ہوں ادھر اختیان والحاصل نظر آیا، یعنی حاصل جواب کا وہ جواب کے ذکر کیا اس کو مصنف نے اشاعرہ کے، وہ جڑا اشاعرہ دی دلیل دا جواب دیتا ہے مصنف نے، وہ آکھیا سی کہ اشارہ کیا ہے او پچھلے صفحے تے، او میرے چاچا، اور جب کہ اتھے ہی، اور جب کہ دلیل پکڑی ان لوگوں نے جو قائل تھے تکوین کے، بائیں طور کے تکوین نہیں متصور ہو سکتی بغیر، جیسے ضرب نہیں متصور ہو سکتی، بس اگر تقدیم قدیم ہو تو لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ آ جڑا سی ایندا کو آکھیا نہیں سی اشارہ الی الجواب بقولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلاصہ اس بات کا، خلاصہ یعنی حاصل جواب اس کا کہ ذکر کیا اس کو مصنف نے اشاعرہ کے، او ولما استدل علی عبارت جی ہن دوبارہ پھر پڑھائیے اوندا ہے، تو اوندا کی کرن لگے نے بھی جواب دا خلاصہ، جواب دا جڑا مصنف نے بیان کیتا ہے اشارے اوندا خلاصہ کڈن لگے نے، کیا کہ ہم نہیں انہاں کہتے نا بھی یہ بغیر نہیں ہو سکتی، جی میں ضرب بغیر مضروب، تو بے شک ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ نہیں متصور ہو سکتی، اور نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ تکوین کا وزان مکون کے ساتھ ایسے ہے جیسے وزان، اور برابری سراپری ہو پلاؤ بھی، جیسے وزان کس کا؟ کیونکہ ضرب صفت، اے فرق بیان کرنا ہے، ضرب صفت نہیں متصور ہو سکتی بغیر، میری مراد، اور تکوین تو یہ مبدأ ہے کس کا؟ وہ اضافت کے، وہ کیا ہے؟ نہ کہ یعنی نہیں تکوین اضافت کا اگرچہ واقع ہے، میں نہ کہ بھی ہے نہیں جی، اور یہ رد ہے ان پر جو نہیں سمجھ سکے مشائخ کا ان کی عبارتوں میں، پس ظام کیا انہوں نے کہ مشائخ قائل ہیں کہ تکوین کیا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ مبدأ ہے جی، حتیٰ کہ اگر ہو تکوین، حتیٰ کہ اگر ہو صفت کس کی جیسا کہ واقع ہے، کیونکہ تعبیر کیا مشائخ نے صفت سے تکوین کے، تکوین ایجاد تخلیق کے ساتھ، اور پھر سب کی تفسیر کیا کیا اخراج جڑا ایت نسبت ہے جی، ایت اضافت ہے جی، تو البتہ ہوگا قول تکوین صفت تکوین کے بغیر مکونات، کیونکہ اضافت تو بغیر مضافین کے نہیں ہوتی، یہ کیا ہوگا؟ قول کرنا مکابرہ یعنی انکار، اور انکار سنے ہی اے شاباش سے ہن اگلی بار بلائندہ پہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے بے شک ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ نہیں متصور ہو سکتی تکوین بغیر مکون کے وجود کے، اور نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو
کہ تکوین کا وزان مکون کے ساتھ تکوین کا وزان مکون کے اور تعلق جیسے وزان ضرب کا مضروب کے ساتھ، وزان ضرب کیونکہ ضرب صفت اضافیہ ہے، کے ضرب صرف اضافیہ ہے، نہیں متصور کون ضرب بغیر مضافین کے، مضافین کون، میری مراد ضارب اور مضروب، اور تکوین صفت حقیقیہ ہے، یہ مبدا ہے اضافت کا، وہ اضافت جو کہ اخراج المعدوم من العدم الی الوجود ہے، نہ کہ تکوین عین اضافت ہے، حتیٰ کہ تفریع، حتیٰ کہ اگر ہوتی تکوین عین اضافت جیسا کہ واقع ہے مشائخ کی عبارت میں، کیوں نہ اخراج وغیرہ دا معنی کیتا ہے تکوین دا، تو البتہ ہوتا قول تا تکوین کی تحقیق کے ساتھ، یعنی پائے جانے کے ساتھ، کتھے ازل میں اتلے پاسے لکھے ہے نال بغیر مکون کے، یہ کیا ہوتا، قول کرنا مکابرہ ہوتا اور بدی کا انکار ہوتا۔ جی ایسا یہ ہے کہ نہیں تسلیم کرتے ہم یہ کہ نہیں متصور ہو سکتی تکوین بغیر مکون کے وجود کے، اور نہیں تسلیم کرتے ہم یہ کہ وزان تکوین کا مکون کے ساتھ جیسے وزان ضرب کا مضروب کے ساتھ، کیونکہ ضرب صفت اضافیہ ہے، نہیں متصور ہو سکتی بغیر مضافین کے، میری مراد ضارب اور مضروب، اور تکوین صفت حقیقیہ ہے، یہ مبدا ہے اضافت کا، وہ اضافت جو نکالنا ہے معدوم کو عدم سے وجود کی طرف، نہ کہ تکوین عین اضافت ہے، حتیٰ کہ اگر ہوتی تکوین عین اضافت جیسا کہ واقع ہے مشائخ کی عبارت میں، تو البتہ ہوتا قول تکوین کے پائے جانے کے ساتھ بغیر کتنے پایا جانا، ازل میں بھی تکوین ہے تو مکون کوئی نہیں، بغیر مکون کے ہوتا یہ مکابرہ اور انکار بدی کا۔ صفحہ نمبر 190 دیکھنا، 91 جلدی کریں جی۔ بتکوین تکوین وہ معنی ہے وہ کہ جس معنی سے تعبیر کرتے ہیں ان لفظوں کے ساتھ، اور تفسیر کی جاتی ہے اس معنی کی اخراج المعدوم من العدم الی الوجود کے ساتھ، یہ تکوین صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ازلیہ، سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہون اگے پڑھ فلا يندفع بما يقال من ان الضرب عرض مستحيل البقاء، فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول لمزر لے ووصول العلم اليه من وجود المفعول معه، اذ لو تاخر لانعدم هو، بخلاف فعل الباري تعالى فإنه أزلي واجب الدوام يبقى إلى وقت وجود المفعول۔ بس آؤ دیکھو نا، وَعْلَمْ دسی جان اس بات کو کہ صاحب عمدہ نے حمل کیا مشائخ کی کلام کو اس کلام کے، اور زام کیا صاحب عمدہ نے کہ تکوین کیا ہے، بھی مشائخ کی یہ مراد ہے کہ وہ عین اضافت مانتے ہیں، تو پھر جواب دیا صاحب عمدہ نے اشریہ کے ضرب اور تکوین کے درمیان کہ اول جو ہے ضرب وہ تقاضا کرتی ہے کس کا، کیونکہ ضرب جو ہے نا اس کی بقا کوئی نہیں ہے، برخلاف ثانی کون تکوین، کیونکہ وہ باقی ہے، ایک کیتی تقریر کنے تے جواب دیا اس کا شارع نے بقول ہی فلا یندفع سے۔ ہن دھیان کر، یہ جواب رابع ہے ماتریدیہ کی طرف سے اشاعرہ کو کہ تکوین صفت حقیقیہ ہے، تو لیکن شارع کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بھی فلا یندفع بما یقال۔ ہن سنو،
وہ جواب جو صاحب عمدہ کا پڑھا دیتا ہے کہ بھئی ہم نے کہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ تکوین ضرب کی طرح ہے پیچھے ولما استدلہ وچ کہ کوئی نہیں آکھیا، تو جواب ضرب عرض ہے جو مستحیل البقاء ہے، عرض ہے یہ خود باقی نہیں رہ سکتی، لہٰذا ضروری ہے ضرب کے تعلق کے لیے، اور ضروری ہے تکلیف کا پہنچنا الیہ، پہنچنا درد کا اس تک کس سے، مفعول کے وجود سے ضرب، سنیں بے پہنچنا علم کا الیہ کس سے، مفعول کے کتوں تک، ضرب کے ساتھ، مع ضرب، ضرب کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، واضح بالکل، کہ انہوں نے کہا بھی یہ جو جواب دیا ہے کہ ضرب ایک عرض ہے جس کی بقا ضروری ہے ضرب کے تعلق پکڑنے کے لیے کس تک، اور پہنچنا درد کا مفعول تک، اس بات کے لیے ضروری ہے مفعول کے وجود سے ضرب کے ساتھ، مفعول تک علم تکلیف تب پہنچے گی جب ضرب ہو تو پھر مضروب بھی مفعول بھی ہو، اگر مفعول کوئی نہیں ہے تو ضرب کا علم پہنچ سکتا ہے، جب شے کو نہیں تو تکلیف کیوں ہونی ہے جی، تو یہ تو ہے کس کے اندر، ضرب کے اندر، کیونکہ اگر مفعول مؤخر ہو جائے کس سے، ضرب سے، تو البتہ ضرب بھی منہدم ہو جائے گا، مفعول ہے ہی کون نہیں، مضروب ہے ہی کون نہیں، تو ضرب ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ بات، یہ تو ہے بندوں کے فعل، برخلاف فعل باری تعالیٰ کے، برخلاف فعل باری تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، فَإِنَّهُ ازلی، سنیں کہ فعل باری ازلی ہے، واجب الدوام ہے، باقی رہے گا مفعول کے وجود کے وقت تک، تو تکوین فعل باری ہے، یہ اللہ ازلی ہے تو اس کا فعل بھی ازلی ہے، وہ واجب الدوام ہے، اس کا فعل، ذات واجب الدوام تو فعل بھی، لہذا مفعول کے وجود تک یہ تکوین باقی رہے گی، تو تکوین بغیر مکون کے نہیں ہو سکتی، یہ بات غلط ہے۔ ہاں جی، کیا کیا جی، چوتھا جواب ہے یہ دیا ہے کہ بھئی ضرب جو ہے نا، یہ عرض ہے، یہ اس کی بقا محال ہے، تو ضروری ہے، چونکہ عرض ہے اور اس کی بقا محال ہے، اس لیے یہ سننا، یہ ہو اور مفعول نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، لہذا ضروری ہے ضرب کے تعلق کے لیے مفعول کے ساتھ مفعول کا ہونا، ضروری ہے ضرب کے تعلق کے لیے مفعول کے ساتھ، یعنی مفعول ہوگا تو تعلق ہوگا جی، اور پہنچنا درد کا مفعول تک، کس کا درد، ضرب کے ذریعے، بغیر اس کے بغیر نہیں، کیونکہ اگر مفعول مؤخر ہو جائے تو ضرب منعدم ہو جائے، برخلاف فعل باری تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل باری ازلی ہے اور واجب الدوام ہے، اور وہ فعل باقی رہے گا، ایشا بس ہون بے خود جی، وہ نے گل کی سے نا، پھر دوبارہ پڑھ لیں، چاند اس بات کو کہ صاحب عمدہ نے حمل کیا مشائخ کے کلام کو اس کے،
اور زام کیا اس بات کا کہ تکوین بھئی بھی مشایخ دا اے مطلب این اضافت ہے، اور جواب دیا اس نے اشعریہ کے فرق کرنے کے ساتھ، کیونکہ انہیں قیاس کیتا سی نا یارا جو پھر پچھو بیخ لگو ولما استدل جی قیاس کیا تھا تو اس کا انہوں نے فرق کیا ہے بھائی طور کے اول تقاضا کرتا ہے کیونکہ ضرب باقی نہیں رہ سکتی، برخلاف کیونکہ اللہ کا فعل جو ہے وہ تو باقی ہے۔ تو جواب دیا اس کا شارح نے بے قول ہی کہ نہیں مندفع ہو سکتا، یعنی استدلال اشعریہ کا اس جواب کے ساتھ جو دیا گیا ہے۔ کیڑا جواب؟ یعنی ضرب ایک جو مستحیل البقاء ہے، پس ضروری ہے ضرب کے تعلق کے لیے، اور پہنچنا درد کا مفعول تک کے لیے ضروری ہے۔ مفعول کا وجود یہ متعلق ہے کس کے؟ یعنی ضروری ہے مفعول کا وجود ضرب پہنچانے کے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ معاہو کس کے ساتھ؟ ضرب کے ساتھ مفعول بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر متاخر ہوا تو البتہ منادم ہو جائے گی وہ کون؟ برخلاف فعل باری تعالیٰ، کیونکہ وہ ہے واجب الدوام ہے، وہ فعل باقی رہتا ہے مفعول کے۔ بس اچھا ہے، لا ینافع دی تقریر کو نہیں آئی، کیا آئی ہے؟ یہ تو تقریر آئی انہوں نے رد دی، محض لا ینافع اس لیے کہ یہ استدلال ضعیف ہے بداحت کے مقابلے میں، اس کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ کمال ہے بھی تسی رل گئے ہو شاعرہ نال تے ساریاں گلاں ٹوکیاں ہوندی ہو جی، اعتبار کیوں نہیں جی؟ ہے اعتبار جی۔ پس نہیں مندفع ہوگا اس کے ساتھ جو جواب دیا گیا ہے، یعنی ان کی دلیل رد نہیں ہوگی اشاعرہ کی۔ کیا جواب دیا گیا؟ یعنی یہ کہ اور فرق کیتا ہے نا ضرب وچ تے تکوین وچ، یہ کہ ضرب عرض ہے، مستحیل البقاء ہے، پس ضروری ہے ضرب کے تعلق کے لیے مفعول کے ساتھ، اور لے تعلق ہی بالمفعول بوصول العلم الی المفعول، کیا ضروری ہے؟ مفعول کا وجود ضرب کے ساتھ، کیونکہ اگر متأخر ہو گیا مفعول تو البتہ منادم ہو جائے گی ضرب، برخلاف فعل باری تعالیٰ کے، کیونکہ فعل باری تعالیٰ وہ تکوین ازلی ہے، واجب الدوام ہے، باقی رہے گی۔ کون؟ وہ باقی رہے گا مفعول کے وجود کے وقت تک، جی۔ منافع ہوگا اس کے ساتھ جو کہا گیا ہے، یعنی یہ کہ ضرب عرض ہے، مستحیل البقاء ہے، بس ضروری ہے ضرب کے تعلق کے لیے مفعول کے ساتھ، اور تکلیف کے حصول کے لیے مفعول تک ضروری ہے مفعول کا وجود ضرب کے ساتھ، کیونکہ اگر مؤخر ہو مفعول البتہ منعدم ہو جائے گی ضرب، برخلاف فعل باری تعالیٰ کے، کیونکہ فعل باری تعالیٰ ازلی ہے، واجب الدوام ہے، باقی رہتا ہے مفعول کے وجود کے وقت تک، وَهُوَ غَيْرُ الْمُكَوَّنِ عِنْدَنَا، ہمارے نزدیک تکوین مکون کا عین نہیں ہے، غیر ہے۔ کیا کہ جی ہمارے نزدیک تکوین مکون کا عین نہیں ہے، غیر او یا مکون آ جڑے جلوہ فروز نے وہ ساری کائنات و بلا ہو جائے۔ بین استور کی لکھے ہے تکوین عند الماتریدیہ مکون کا، اور عند الاشعریہ تکوین مکون کا، اس نو ہونا کو دلیل نہ رد کرنا ہے جی۔ پھر ایک بار کیا کہ جی ہمارے نزدیک تکوین مکون کا غیر لأن الفعل، اس لیے کہ فعل، یہ دلیل اول قیاس اقترانی شروع فی الادلہ خمسہ کے تکوین پہلی دلیل، اس لیے کہ فعل مفعول کا بالفعل،
بالبداہت وہ بداہتن پیڑے مصدر تے مفعول غیر غیر نے کی ایکو شے نے جی ضرب تے مضروب ایکو شے نے جی کیا کہ جی اس لیے کہ فعل مفعول کا غیر ہوتا ہے بالبداہت جیسے ضربی مع المضروبی والعقل عقلی مع المعقول جیسا کہ ضرب ہے فعل تے مضروب ہے مفعول عقل ہے فعل معقول ہے ایک کھانا جڑا فعل سمجھ آ رہے ہیں تے جڑا پیزا پیا پورا روٹا یہ کچھ ہے وے غیر غیر نے مارنا جڑا مان ہے جڑا سمجھ جڑا خارجی وجود کوئی نہیں تے مضروب جڑا پٹدا پیا ہے مارے کی ماری گئے نے وہ ماری سٹیا نے میں مارے کی وہ تو خارج وچ بچیکدا ہے جی وہ جڑی مار وہ تو نظر کو نہیں آ رہی کیا آ رہی ہے ہاتھے ان دی کتی دے نال لگا ہے صرف لایا تیزی نال ہے بھائی نہیں گل ہے جی اینج لاؤ تے اینج لاؤ یہی لایا ہے نا تے باقی وہ نظر تو کچھ بھی نہیں ہے نظر جڑا آ رہا ہاتھ نظر آ رہا تو کتی نظر آ رہی ہے جی سنیا جی تے وہ جڑا ہے نا جڑا چیکدا پہ وہ تو خارج وچ ہے وہ جیڑی شے ہے وہ تو خارج وچ نہیں نظر آ رہی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے شاباش وہ سمجھا بے جیسا کہ ضرب مال مضروب عقل مال معقول اے شاباش واہ نظر آ رہے ہیں اور یعنی غیر ہے یعنی وہ مکون تو مخلوق کی کوش ہے یہ نا کہ یعنی برخلاف جیسا کہ وہ مشہور ہے ان کے نزدیک سنیں جی سنی لیکن واجب ہے یہ کہ معلوم ہو یہ بات کہ تکوین کا تغیر مکون کے ساتھ یہ بھائی تکوین مصدر ہے مکون اسم مفعول ہے مصدر تے مفعول وکھرے وکھرے ہوندے نے یار سنیں جی اور قول بے اتحادہما کہ مصدر تے مفعول تکوین تے مکون یہ نہیں صادر ہو سکتا ان سے جن کے لیے پس کیسے صادر ہو سکتا ہے یہ امام اشعری سے وہ جو کہ محققین کے محصلین کے اور تحقیق متحیر ہیں بعض لوگ اس مسئلے میں اور تان و تشنیع کی ان کے بعض نے اشعریہ پر تشنیعاً اے ہر دور جیڑی ہوندی نا پٹاکا سسٹم یہ نہیں تماشا لایا ہے کنا ہر دور بے تھوڑا پڑھے تو ٹپ 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 پڑھتے نہیں روزانہ جی ہر دور جڑا پٹاکا سسٹم ہے نہیں جان کھادی ہے جی سمجھے جی کم چاہ دیتا جی تشنیعاً شدیداً اور ذکر کیا ان کے بعض نے کہ شیخ نے تو یہ کہا ہے کہ خلق وہ تفسیراً پس غلط کیا ناقلون نے ذکر کریں گے اشارے راہ مولا بجاخر اس کی تعویل سے سنیں بھی اصل میں شاعرہ کے نزدیک قدرت اور ارادہ ہے تو ان کا جو تعلق ہوتا ہے نا اس تعلق کا نام تخلیق ترزیق احیاء اماتت سارا رکھ لو جی تو یہ تو تعلقات ہیں جی یہ مطلب ہے جی سنیں اس لیے کہ فعل مغیر ہوتا ہے جیسا کہ ضرب مع المضروب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عقل وارد کی گئی اس پر یہ بات کہ جب تحقیق کر لی تو نے اس بات کی کہ تکوین کیا ہے نہ کہ پیچھے پڑی گل کے کوئی نہیں شرح اور یہ کہ نسبت تکوین کی مکون کے ساتھ نہیں ہے جیسے تو جواب دیا گیا بلن بیں طور کے یہ دلیل اور اشعری بناتے ہیں اس کو فعل قائن اور ثانیاً بیں طور کے مراد فعل سے کا وقولوں کا ضرب یہ اراد ہے نظیر کی جو مشابہ ہے نہ کہ اس کی
ایک دلیل بہرحال آگے جمع نہ کرو اس دا اور تکوین غیر ہے مکون کا ہمارے نزدیک اس لیے کہ فعل مغایر ہوتا ہے مفعول کے بالبداہت جیسا کہ ضرب مال مضروب یہ کیا ہے غیر ہے نا یار اور جیسے عقل مال معقول جی اور تکوین غیر ہے مکون کا ہمارے نزدیک اس لیے کہ فعل بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم ولأنه لو كان نفس المكون لازم أن يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عينه فيكون تكوينا مستغنيا عن الصانع وهو مخالف. دوسری دلیل کہ تکوین مکون کا غیر ہے اور تیرا انگل پکاؤ نہ تکوین ہمارے نزدیک وہ صرف کیا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر تکوین مکون کا عین ہو اگر تکوین مکون کا تو مکون نے اپنی تکوین سے عدم سے وجود میں آنا ہے. سنا جی تو اگر تکوین کیا ہو مکون کا عین تو لازم آئے گی اے لازم ان جڑا ہے نا کو اگلا بھی وا ان اے ان تے عطف تے لازمہ دی پہلی بارت نال لانی سارے نال اس لیے کہ تکوین اگر کیا ہو تو لازم آئے گی ان یکونا و اللہ یکونا و اللہ یکونا و ان یصحا. پہلی بات لازم آئے گی یہ کہ مکون ہو انال وضاحت کی تھی مخلوق ہو بے نفس بغیر احتیاجی کے. اب مکون اپنے یعنی عدم سے وجود میں آنے میں آسانے کا محتاج ہی نہیں ہے چونکہ اس نے وجود میں آنا ہے تکوین سے تو تکوین اس کا عین ہے تو لہذا غیر کا محتاج نہ ہوا جی کیا کیا بھائی. دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر تکوین عین مکون ہو تکوین عین ہو مکون کا تو لازم آئے گا یہ لازم آئے گی یہ بات کہ مکونن مخلوقن ہو جائے موجودن ہو جائے بغیر احتیاجی کے. کیوں لازم آئے گا یہ ملازمی کی دلیل یہ لازم کیوں آئے گا کہ اگر تکوین کیا ہو عین مکون کا عین نہیں آکھنا مکون کا عین مطلب وہی ہے ڈر لگتا ہے تفسیر کر رہے تھے جی مکون کا تو پھر یہ بات کیوں لازم آئے گی کہ مکون خود بخود مکون ہو جائے. واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ انہو کہ مکون ہوتا ہے تکوین کے ساتھ اور ادھر مان لیا ہے وہ تکوین جو کہ اس کا تو لہٰذا چونکہ تکوین قدیم ہے تو پھر ہو جائے گا مکون بھی مستغنی ہو جائے گا کس سے یہ تو ساری بات تو یہ لازم کیوں آئے گا دلیل الملازمہ کہ بدی ہے یہ بات کہ مکون ہوتا ہے اپنی نہ تکوین کے ساتھ وہ تکوین جس کو شاعرہ نے عین مان لیا ہے تو لہٰذا مکون کیا ہوگا مکون قدیم ہو جائے گا قدیم ہو چکے تکوین قدیم ہے اور مستغنی ہو جائے گا. یہ تو محال ہے یہ تو ادھروں میں کھو والے انہو نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ اگر ہو تکوین نفس تو لازم آئے گا یہ کہ ہو جائے مکونن مخلوقم بغیر احتیاجی کے واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ مکون ہے تکوین کے ساتھ وہ تکوین جو کہ تو بس ہو گیا مکون کیونکہ تکوین قدیم ہے نا تو تکوین اور مکون آپس میں عین ہے تو پھر مکون بھی کیا ہو گیا
قدیم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اچھا جی، تو این ہے تو بس ہو جائے گا مکون، قدیم اس لیے کہ لینا وجودہ عن ذاتہ ہی، اس لیے کہ مکون کا وجود اپنی ذات سے ہے۔ کس سے ہے؟ اپنی ذات سے۔ ایک قدیم کے میں بنیا، جب تکوین اس کا عین ہو تو یہ مکون قدیم ہے۔ قدیم کیسے بنا؟ سمجھے؟ جی اس لیے کہ اب مکون کا وجود کس سے ہے؟ ذات سے۔ اور یہی تو معنی ہے وجوب کا، کہ واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا وجود اپنی ذات سے ہو، غیر کا محتاج نہ ہو جائے، تب اس کا وجود اپنی ذات سے ہو، ورنہ جو کہ تکوین اس کا عین ہو گئی ہے، سمجھے ہی؟ اور واجب جو ہوتا ہے وہ تو لہذا پھر یہ بھی قدیم ہے۔ کون؟ مکون، چونکہ وہ خود جوبا جی کیا ہوا؟ کس کا وجود ذاتی طور پر ہوا جی۔ قالوا علماء نے کہا ہے، تعجب ہے یہ بات کہ ماں مشری نے تو نہیں قول کیا کس کے ساتھ، تکوین کے واسطے بچنے کے عالم کے، تو پھر انہوں نے یہ قول کیا کہ ہم تکوین کو قدیم نہیں مانتے، تاکہ مکون کو قدیم نہ ماننا لازم آ جائے۔ تو لیکن تعجب یہ ہے کہ لازم آ گئے امام مشری کو وہ کہ بھاگے تھے اس سے محالات سے، کہ جب تکوین مکون کا عین مانا ہے وہی خرابی لازم ہے جی۔ اور اس لیے کہ اگر ٹوریے مستغنی ہو گیا کس سے؟ کیونکہ احتیاجی لسانے نہیں ہوتی مگر کس میں؟ تو جب مکون کا ایجاد خود بخود ہو گیا تو اب احتیاجی ہے تو، اور یہ تو محال ہے۔ اور اس لیے کہ اگر ہو تکوین مکون کا عین تو لازم آئے گی یہ بات، یہ کہ ہو مکون مخلوق بے نفس ہی، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ انہو کہ مکون ہے تکوین کے ساتھ، وہ تکوین جو اس کا عین ہے، وہ تکوین جو اس کا عین ہے۔ تو پس ہو گیا مکون قدیم۔ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اب اس کا وجود اپنی ذات سے ہوا جی، تو یہی واجب الوجود ہوتا ہے۔ درا حال کہ مستغنی ہوگا مکون یا ہوگا مستغنی، خبر بعد خبر سانے سے، اور حالانکہ یہ محال ہے۔ اب بزرگوں کو ذرا مسا کو سمجھ آؤں کہ کوئی نہیں جی ہاں جی۔ اور اس لیے کہ اگر ہو تکوین مکون کا عین تو لازم آئے گا یہ کہ لازم آئے گی یہ بات کہ ہو مکون مخلوق بنفسی ہی، مکونن مخلوقن کو مطلب واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ مکون ہوتا ہے یعنی عدم سے وجود میں آتا ہے تکوین کے ساتھ وہ تکوین جو کہ اس کا عین ہے، تو لہذا مکون قدیم مستغنی سانے سے، حالانکہ یہ محال ہے۔ یہ محال ہے۔ دو دلیلاں۔ تیسری وَأَلَّا يَكُونَ لِلْخَالِقِ تعلق بِالْعَالَمِ سِوَا أَنَّهُ أَقْدَمَ مِنْهُ قال اقدامو یار خبر یا نہ دی أَنَّهُ أَقْدَمُ مِنْهُ اسم تفضیل قادر قادر علیہ من غیر صانع سونین یار من غیر صنع ستا پہ جی وتأثیر فیہ اگے ضرورت تکونہ بنفسہ وہذا لا یوجب کونہ خالقا والعالم عالما فلا يصح القول بأنه خالق للعالم وصانعه وهذا خلف جی بندے ہو یار۔ اور تیسری دلیل کلو ما خالف الموضوع فہوا، خلاصہ یہ ہے تیسری دلیل والے انہو نال جوڑو، اس لیے کہ اگر تکوین کیا ہو تو لازم آئے گی یہ بات کہ خالق کے لیے عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ خالق عالم سے پہلے ہے،
عالم پر قادر ہے جی بغیر سنو کے اور تاثیر کے کس میں عالم میں کیونکہ بانا پہ گیا ہے جی اپنی تکوین سے بنا ہے صرف یہ ہے کہ بھی وہ قادر ہے اور اس سے پہلے ہے صرف اتنا ہی تعلق ہے جی آنکھ اگر تکوین متعین ہو تو اب لازم آئے کہ یہ بات خالق کے لیے عالم کے ساتھ تعلق صرف اتنا ہوگا کہ خالق اقدم ہے عالم سے یعنی عالم سے پہلے ہے اور قادر ہے عالم پر بغیر سنو کے اور بغیر تاثیر کے عالم بھی اللہ کو نعوذ باللہ دخل نہیں ہے کیوں واسطے بدیعوں نے عالم کے تکون کے بنفس ہی یہ تو پھر عالم خود بخود جو ہو گیا جی سنا جی اب یہ جو تقدم اور قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم سے پہلے ہے اور قادر ہے اور عالم خود بن گیا تو یہ بات نہیں واجب کرتی اللہ کے خالق ہونے کو اور عالم کے یہ بات واجب نہیں کرتی تو لہٰذا اب یہ قول صحیح نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سارے جہان کا خالق ہے سارے جہان کا ثانی ہے حالانکہ یہ تو خلف بضم القول یہ کیا ہے القول باطل مخالف للحق یہ معنی ہوتا ہے کس کا خلف کا ہاں جی واسطے بدی ہونے کے تکون بھئی عالم کا تکون بنفس ہی ہو گیا کیونکہ تکوین جب اس کو ہے نا تو یہ بات لازم آتی ہے جی اور یہ نہیں واجب کرتا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا خالق ہونے کو اللہ کے خالق ہونے کو اور عالم کے مخلوق ہونے کو صرف یہ کہ سن اور صرف ایک بھی اقدم ہے اور قادر ہے باقی تعلق کوئی نہیں ہے تو لہٰذا اب یہ بات صحیح نہ ہوئی پھر کون سی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خالق للعالم ہے ثانی العالم ہے حالانکہ یہ کتنا بڑا غلط گل ہے جی اور سمجھے ہی اور تو لازمہ اور لازم آئی یہ بات کہ کدو لازم ہے جو تو کی منیا کہ تکوین جو ہے متون کا اور لازم ہے یہ بات کہ نہ ہو خالق کے لیے تعلق بال عالم سوائے اس کے کہ خالق اقدم ہے کس سے عالم سے اے بالزمان بعض نے کہا بالرتبہ کیونکہ بس بوجہ برابری کے قسم قدم میں اور ترجیح میں بائیں طور کے واجب کا وجود تکوین کے ساتھ نہیں ہے جی یہ ترجیح ہے اور اس میں یہ سوال ہے کہ اگر لاحظنا اگر لحاظ کریں ہم دلیل سابق کا تو منتفی ہو جائے گا تقدم بالرتبہ بھی کیونکہ استواء ہے کس میں وجود ذاتی بے اللہ بھی واجب الوجود ہے ذاتی طور پر تو عالم بھی جو ہے وہ مکون ہوا اپنی تکوین کے ساتھ تو یہ بھی اس کا بھی وجود اپنی ذات سے تو یہ بھی واجب برابری ہوگی نعوذ باللہ جی سمجھے ہی اور قادر ہے اس پر بغیر واسطے بدی ہونے عالم کے تکون کے اور یہ تکون اور قدرت صرف بھی اللہ تعالیٰ پہلے اور قادر ہے نہیں واجب کرتا اللہ کے خالق ہونے اور عالم کے مخلوق عالم کے مخلوق بیوشا پس نہیں صحیح قول اس بات کا کہ اللہ کو کیا کہیں خالق کے خالق العالم کہیں ثانی العالم کہیں چونکہ سنو جو کوئی نہیں ہوئی تو حالانکہ یہ یعنی قول باطل مخالف للحق ہے ایک کدو خرابی آئی کی منیا کہ جو تکوین ہے وہ مکون کا ہے اور لازم آئے گی یہ کہ اور جدو عین منیتا نہ ہو خالق کے لیے تعلق عالم کے ساتھ سوائے اس کے کہ خالق اقدم ہے عالم سے قادر ہے عالم پر بغیر سنو کے اور تاثیر کے عالم میں واسطے بدی ہونے عالم کے تکون کے بے نفس ہی اور یہ بات نہیں واجب کریں گے اللہ کے خالق ہونے کو اور عالم کے مخلوق ہونے کو پس نہیں صحیح ہوگا قول کرنا
بئی طور کہ اللہ تعالیٰ خالق للعالم ہے، ثانی للعالم ہے، حالانکہ یہ خلف ہے۔ کتنے دلیل آگے تین۔ چوتھی وَأَنْ لَا يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى مُكَوِّنًا لِلْأَشْيَاءِ ضرورة أنه لا معنى للمكون إلا من قام به التكوين، والتكوين إذا كان عين المكون لا يكون قائما بذات الله تعالى۔ اور اس لیے کہ اگر تکوین مکون کا تو لازم آئے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ مکون للاشیاء نہ ہو۔ کیا کہ جی؟ اور اگر تکوین مکون کا عین ہو تو لازم آئے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ مکون للاشیاء نہیں۔ کیوں؟ واسطے بدیعوں نے اس بات کے کہ نہیں مانا مکون کا مگر وہ ذات کے جس کے ساتھ تکوین، کیونکہ مشتقی تب ہوتا ہے جب مبدا قائم ہو جی، اور ادھر یہ مان بیٹھے ہیں کہ تکوین جب کہ عین ہے کس کا، تو پھر مکون کے ساتھ قائم ہوئی نا، اس کا عین ہو گئی، تو نہ ہوگی تکوین قائم بذات اللہ۔ تو جب قائم نہیں ہے تو پھر اللہ مکون بھی نہیں ہے اشیاء کا، مکون خالق پھر اشیاء کا خالق نہیں ہے جی۔ بدیعوں نے اس بات کے کہ نہیں مانا مکون کا مگر وہ ذات کے جس کے ساتھ مصدر قائم ہو، مبدا قائم ہو، تکوین، اور تکوین جب کہ مکون کا عین ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں نہ ہو۔ سنیں ادھر بیخ وہ لازم آئے گی یہ بات جدو عین منیے یہ کہ نہ ہو اللہ تعالیٰ مکون۔ اگر تو کہے کہ یہ محال وہی ہے جس کو ابھی ذکر کیا ہے، پیچھے بھی تھے اسی خالق نہ ہو، تو پس نہیں کوئی فائدہ اس کے۔ میں کہتا ہوں کہ تحقیق ذکر کی گئی ہر ایک میں وجہ عین سے وجہ آخر، اس محال کے تکرار کوئی نہیں۔ تو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو مجھے فرق تقریر واسطے بدیعوں نے اس بات کے کہ نہیں مانا مکون کے لیے مگر وہ ذات کے جس کے ساتھ۔ بعض نے کہا ہے یہ بحث لغوی ہے، یہ مطالب علمیہ میں فائدہ اس میں بھی نظر ہے۔ کیوں نہیں فائدہ دیندی؟ جدو اسی ڈانگ ماری ہو تو آدھے ڈانگ غلط ہے جی، یہ تو پرلے محلے جو لیاندی جدو تسی سوٹا لوکاں تو چوک کے مارو آدھے ٹھیک ہے، انج کیوں ہے جی؟ سنے جی آساڑیاں میں ڈانگا برداشت کرو جی۔ اچھا جی، اور تکوین جب کہ ہے تو نہ ہوگی تکوین قائم، اور اس لیے کہ اگر ہو تکوین او والے انا کیا سارے نال لانا لازم ہے تاکہ یار کی بن گیا جو، اور اس لیے کہ اگر ہو تکوین عین مکون تو لازم آئے گی چوتھی گل لازم آئے گی، تو لازم آئے گی یہ بات کہ نہ ہو اللہ تعالیٰ مکون للاشیاء، یہ کلو ما قلب قلب المشروع، ہر وہ شے جو مشروع کو بدلا دے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تو کیوں بھئی مکون کیوں نہ ہو؟ واسطے بدیعوں نے اس بات کے کہ نہیں مانا مکون کے لیے مگر وہ ذات کہ قائم ہو اس کے ساتھ تکوین، اور تکوین جب کہ ہے مکون کا عین تو نہ ہوگی تکوین قائم بذات اللہ تعالی۔ تو جب مصدر قائم نہیں ہے، تکوین قائم نہیں ہے مبدا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو مکون للاشیاء بھی نہیں کہہ سکتے جی۔ مکون للاشیاء خالق للاشیاء ایک کو مطلب ہے جی۔ تو لازم آئے گی یہ بات کہ نہ ہو اللہ تعالیٰ مکون للاشیاء، واسطے بدیعوں نے اس بات کے کہ نہیں مانا مکون کا مگر وہ ذات کے قائم ہو اس کے ساتھ تکوین، اور تکوین جب کہ ہے مکون کا عین تو نہ ہوگی قائم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ وَأَنْ يَصِحَّ الْقَوْلُ بِأَنَّ خَالِقَ سَوَادِ هَذَا الْحَجَرِ أَسْوَدَ وَهَذَا الْحَجَرُ خَالِقٌ لِلسَّوَادِ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْخَالِقِ وَالْأَسْوَدِ إِلَّا مَنْ قَامَ بِهِ الْخَلْقُ وَالسَّوَادِ۔
وهما واحد فمحلهما واحد. پانچویں دلیل اگر تکوین مکون کا تو یہ بات لازم آئے گی کہ صحیح ہو اگلی بات کیا ہو اے تھوڑی جی اوکھی ہے تو بالکل سوکھی ہے. پھر یہ اگلا قول صحیح ہوگا جڑا بداہتاً غلط ہے. کیڑا قول کہ صحیح ہوگا قول کرنا کہ بے انا خالق سواد حاضل حجر اسود آ جڑا کالا پتھر ہے نا ان دا خالق اسود ہے. اللہ نو نہیں اسود کہہ رہے کہ ان دا کی ہے اس کالے پتھر کا خالق کون ہے. اور یہ بات بھی پھر ٹھیک ہوگی حاضل حجر خالق للسواد یہ پتھر سواد کا خالق ہے. کیا کیا جی اور اگر تکوین مکون کا عین ہو تو لازم آئے گی یہ بات کہ صحیح ہو یہ دو قول کیڑے کہ اس پتھر اس کالے پتھر کا خالق اسود ہے اور اس حجر کا خالق وحاذل حجر ہو یہ حجر خالق ہے کس کا یہ پتھر خالق ہے سواد کا. سنیں جی کیونکہ نہیں مانا خالق کا اور اسود کا مگر وہ جس کے ساتھ اور خلق اور سواد تو دونوں کیونکہ دونوں کا مال بھی اور جیڑا کالا پتھر ہے تکوین مکون کا عین ہے اے جیڑا پتھر ہے کالا ان دے وچ سواد تے خلق دوویں جمع نے تے جنوں خالق بناؤ مخلوق بناؤ دونوں پاس قول صحیح ہوئے حالانکہ یہ باطل ہے. پتھر خالق ہے یا اسود اس پتھر کا خالق ہے نہیں ہے جی. ادھر ویکھو دھیان نال وہ لازم توجہ کرا جی یار لازم آئے گی یہ کہ صحیح و قول کرنا کہ اس کالے پتھر کا خالق جو ہے وہ کون ہے اور یہ پتھر خالق ہے کس کا نہیں نظر آ رہا کیونکہ نہیں مانا خالق اور اسود کا مگر وہ کہ جس کے ساتھ اور خلق اور سواد دونوں ہن سن کے میں خلق تکوین ہے اور سواد اور تکوین مکون کا لہذا سواد جی بھئی خلق جو ہے وہ تکوین ہے اور سواد تو لہذا خلق اور سواد کیا ہو گئے ایک ہوئے کہ نہ ہو گئے جی کیونکہ تکوین اور مکون ہے پس محل دونوں کا اور وہ کون ہے اور یہ بات دونوں کے اتحاد کی وجہ سے ہے کہ ان دے وچ خلق بھی یہ تھے کیونکہ تکوین اپنے آپ کا عین ہے مکمل کا عین ہے. تو ہن سن پس ہوگا حجر محل للسواد مستلزم اس کے مستلزم اپنے ہونے کو محل کس کا تو پس صحیح ہوگا موصوف کرنا حجر کو کہ وہ کیا ہے اسود جو کہ کالا پتھر جو ہے یہ اسود ہے کہ نہیں تے کالے پتھر نال سواد قائم ہے تینوں کہہ سکتے ہیں کہ جن دے نال سواد قائم ہے نا یہ خالق ہے تے دوجے پاسوں اس پتھر دے نال سواد قائم ہے تے کہہ سکتے ہیں کہ اے جڑا پتھر ہے یہ خالق ہے کس دا سواد دا جی کہ کوئی کچھ ہے بے جی سمجھے حالانکہ یہ دونوں گلاں غلط نہیں جی کالے پتھر دا خالق نہ اسود ہے تے نہ یہ پتھر ہے نہ پتھر خالق ہے اپنے آپ کا جی نہ اپنے سواد کا خالق ہے جی. اور لازم آئے گی یہ بات کہ صحیح و قول کرنا اس بات کا اور دیکھنا یلزم ان یکون الشیء خالقا لازم آبیدہ کہ نہیں کیونکہ تکوین مکمل کا ہے جو مان لی ہے جی تو صحیح ہوگا قول کرنا بائیں طور کہ اس حجر کے سواد کا خالق اسود ہے کیونکہ پتھر ہی ہے نا تو ان دے نال ہی سواد قائم ہے
سنی یہ جڑا کالا پتھر ہے یہ اسود ہے کہ کوئی نہیں؟ تو پھر لہذا اس پتھر کے سواد کا خالق کون ہوا؟ یہ اسود، یہ کالا پتھر، اور یہ پتھر خالق ہے کس کا؟ سواد کا، کیونکہ اسی پتھر کے ساتھ سواد قائم ہے، تو جس کے ساتھ جو ہے نا وہ قائم ہو وہی اس کا خالق ہوگا، کیونکہ تکوین مکون کا عین جو ہے نعوذ باللہ، کیونکہ نہیں مانا خالق اور اسمد کے لیے مگر وہ کہ جس کے ساتھ قائم ہو خلق کون اور سواد کون، اور وہ دونوں کون؟ تکوین اور مکون، تکوین اور ایک ہیں، پس محل دونوں کا ایک ہے، کون؟ پتھر، تو پھر یہ قول کرنا صحیح ہوگا، حالانکہ یہ باطل ہے۔ شابہ جی۔ اور لازم آئے گی یہ بات کہ صحیح ہو قول کرنا اس بات کا کہ اس پتھر کے سواد کا خالق اسود ہے، اور یہ پتھر خالق ہے سواد کا، کیونکہ نہیں مانا خالق کا اور اسود کا مگر وہ کہ قائم ہو اس کے ساتھ خلق اور سواد، اور یہ دونوں خلق اور سواد ایک ہیں، پس محل ان دونوں کا ایک ہے۔